بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سینئر صحافی جناب حامد میر صاحب کے مطابق اس وقت ملک میں لا قانونیت عروج پر ہے۔ اس ملک میں اعلیٰ عدلیہ کوئی حکم دیتی ہے یا کوئی وہ حکم جاری کرتی ہے تو اس کی پامالی سرعام کی جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، کوئی نہیں مانے گا کہ اس وقت جو 8 فروری کو الیکشن ہوں گے وہ کتنے ایک فیئر اور وہ شاف اور شفاف ہوں گے۔ اس پہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس ملک میں اگر الیکشن متنازع نہیں کرنے یہ 8 فروری والے تو عدلیہ کو رول پلے کرنا ہوگا۔ عدلیہ اس میں واضح طور پر رول پلے کرے گی تو ہی وہ الیکشن متنازع ہونے سے بچ سکیں گے۔ اس وقت نہ کوئی حکم مانا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کی بات سنی جاتی ہے۔ پولیس اس وقت فل اینڈ آرڈر ان کے پاس ہے، وہ فل اپنی مرضی کر رہی ہے، کسی کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے بس پولیس ہے، اس کو جہاں سے آرڈر ملتا ہے وہ اپنی مرضی کرتی ہے۔ شہباز شریف جو کہ ایک بڑی پارٹی کے صدر ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو کیوں ہائی کورٹ پشاور نے دیا۔ حالانکہ ان کا حق بنتا تھا کہ ایک پارٹی ہے، اس سے مقابلے کے لیے وہ میدان میں آتے، لیکن انہوں نے اس ساری چیز کو ہی ریورس کر دیا۔ انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا پشاور ہائی کورٹ پر کہ انہوں نے بلے کا نشان کیوں دے دیا۔ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ شہباز شریف کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑے اور الیکشن میں بلے کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک بہت بڑا سوال یہ، حالانکہ جمہوریت کے یہ وہ لوگ تھے جو راگ الاپ رہے تھے کہ جمہوریت اصل چیز ہے، جمہوریت ہے، ووٹ کو عزت دو، لیکن کل کو نون سے شیر اور پیپلز پارٹی سے تیر کا نشان لے لیا جائے تو کیا وہ اس پہ نہیں چیخیں گے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ایک بڑا ہی اس ملک کے لیے وہ دردناک منظر ہے، اور اس ملک کے لیے اس میں بہتر مستقبل نہیں نظر آ رہا۔ ایک پارٹی کو کونے لگایا جا رہا ہے اور ایک ایسی جو گروہ ہے اس کو فل سپورٹ دی جا رہی ہے۔ آخر یہ کب تک ہو جائے اور یہ کب تک چلتا رہے گا اور ہوگا؟ ملک کے 2 بار جو رہنے والا وزیر خارجہ ہے اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، سپریم کورٹ کے 3 اہم ججز، ایک قائم مقام چیف جسٹس اس میں شامل ہے، ان ججز نے جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت دی، لیکن اسی پولیس نے وہ ضمانت اور وہ حکم وہ ہوا میں اڑا دیا، اور اڈیالہ جیل سے ایک قدم باہر رکھا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور انہیں دھکے مکے اور گھسیٹا گیا اور لاتیں ماری گئی اور انہیں بختر بند گاڑی میں پھینکا اور لے کر چلے گئے۔ ان پہ کیس ڈالا جی یہ 9 مئی میں ملوث ہیں۔ حالانکہ اگلے دن جب انہیں ڈیوٹی جج کے سامنے پیش کیا گیا تو انہیں حلفاً اس چیز کی وہ گواہی دی کہ میں قرآن پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی 9 مئی میں توڑ پھوڑ نہیں کی، نہ میری پارٹی اس میں واضح طور پر ملوث ہے۔ چند عناصر ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا منظر سامنے ہوا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کو میں تو لاہور میں کیا، راولپنڈی میں کیا، اسلام آباد میں کیا، میں پنجاب میں ہی نہیں تھا، میں اپنی بیوی کی سرجری کرانے کے لیے کراچی میں تھا، اور ان کے ساتھ جو تذلیل ان کی گئی اور ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا پولیس کا، آخرکار وہ ایک سابق ایم این اے تھے اور 2 بار اس ملک کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اور ان کی جو کوششیں ہیں عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے وہ بڑی ہی واضح ہیں اور بڑی ہی وہ سب کے سامنے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سلامتی اور عزت کے لیے کیا کیا وہ نہیں کیا عالمی دنیا پر۔ لیکن اس ملک میں کوئی کسی کی وہ داد رسی تو دور کی بات، سنوائی نہیں دی جا رہی۔ کیا اس ماحول میں الیکشن ہوں گے؟ اس ماحول میں اگر الیکشن کرائے گے تو وہ بالکل متنازع سے بدتر متنازع الیکشن ہوں گے۔ اب عدلیہ پہ اہم سوال ہے کہ انہوں نے حکم دیا، صدر اور الیکشن کمیشن کی مشاورت ہوئی، حکم سپریم کورٹ آف پاکستان کا تھا، تو اب ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ اس الیکشن کو کیسے صاف اور شفاف بنا سکتے ہیں اور متنازع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ایک پارٹی کو اگر کونے سے لگایا گیا، ان کے کاغذات مسترد کیے گئے، تو یہ حالات تو
بالکل خراب ہوں گے اور یہ الیکشن کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو حکومت بنے گی وہ چند ماہ کی حکومت ہوگی، پھر اس کے لیے مشکلات ہوں گی، اور یہ مشکلات جو ہیں آگے بڑھتی جائیں گی۔ اس سے ملک کی بہتری نہیں ہوگی، ملک کے مستقبل کی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ پولیس کو جو ہینڈ اوور ملا ہوا ہے سب کچھ کر رہی ہے، صرف پولیس کر رہی ہے جی، ایک اس پہ جو ہے وہ ٹیگ لگ گیا ہے کہ پولیس کر رہی ہے۔ یہ آخر کب تک نظام چلے گا؟ ایک سابق جو 2 بار وزیر خارجہ کے عہدے پر ایک شخص رہا ہے، اس کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، ایک پوری جو ہے وہ تاریخ کا وہ اس میں ایک نام ہے شامل، شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بڑا ہی جو ہے وہ دردناک ہے۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ اگر متنازع الیکشن نہیں یہ ہوں گے تب ہی، اگر عدلیہ اس پہ جو ہے نوٹس لے اور اپنی جو ہے وہ کارروائی کرے اور لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کو ایک جیسی ملے۔ کچھ ہی دن الیکشن کو ہیں ابھی، تو یہ مرحلہ تھوڑا سا بہت مشکل ہے، تو اس پہ نوٹس لینا چاہیے عدلیہ کو، اور ایسا ورک آؤٹ اور ایسا جو حکم دینا چاہیے جس سے یہ صاف نظر آئے کہ ملک میں قانون اور آئین کی بھی جو ہے وہ بالادستی ہے، قانون بھی کوئی چیز ہے، دستور بھی کوئی چیز ہے، اور حکم بھی کوئی چیز ہے۔ جو ہوا میں اڑا رہے ہیں لوگ، ان کا تک کون رسائی کرے گا؟ اور اس ملک کو متنازع الیکشن سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ بہت بڑا اہم سوال۔ آنے والے دنوں میں اس کے جو مختلف جوابات ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ کیا اس ملک میں یہ عدلیہ اور یہ سپریم کورٹ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ایک متنازع الیکشن ہو رہا ہے اس کو کیا متنازع الیکشن ہونے سے بچا سکیں گے؟ نہیں، بہت بڑا سوال۔